پردہ ہٹا کر ماں عائشہ نے اس وقت جو صحابہ کو خبر دی، فرمایا انس اصحاب کو بتلا دو تمہارا نبی تمہیں یتیم کر کے، تمہارا نبی تمہیں چھوڑ کر اپنی زندگی گزار کر اللہ کے حکم کو لبیک کہہ کر اس دنیا سے رخصت فرما چکے ہیں۔ انتہا ہوتی ہے ہر دکھ کی، کوئی نہ کوئی اینڈ لیول پر اس کا وہ اختتام ہوتا ہے۔ لیکن جو بات میں آپ سے آج کرنا چاہ رہا ہوں، 12 ربیع الاول کا دن مدینہ میں اس دکھ کی آج تک بھی اگر اس کا درد محسوس کیا جائے نا تو وہ ختم نہیں ہوا۔ آپ سمجھیں گے کہ بات جشن کی کرنی چاہیے کیونکہ ساری زندگی تو جشن سنا ہے۔ 12 ربیع الاول مدینے میں کیا سما تھا کسی نے بتلایا ہی نہیں۔ جو بتلاتا ہے اسے فتویٰ لگا کر کے یہ نبی کی وفات کی بات کر رہا ہے، نبی فوت ہو گئی، یہ گستاخ ہے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں خود اتنے مقامات پر اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے اس بات کی تصدیق کر گئے ہیں۔ وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، اللہ کی جنتوں میں چلے گئے۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا گستاخی نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا منظر تھا، اللہ اکبر۔ میں کسی کو صفائی نہیں دے رہا، نہ میں کسی پہ تنقید کر رہا ہوں، میں وہ دن، وہ ہفتہ، وہ وقت، وہ گھڑیاں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق۔ میری کوئی ذاتی بات نہیں ہے اس میں کوئی ذاکرین میں سے نہیں جو آپ کو کسی کہانیاں سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو بتلایا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا، اور جو اللہ نے جس کا تذکرہ کیا، اس زمین پر جو مناظر ہوئے، یہ جو میلاد مناتے ہیں نا 12 ربیع الاول کو، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 کو ان کی پیدائش ہے، بلکہ ان کا اختلاف ان کے اپنے لوگوں کا ہے جو جشن مناتے ہیں۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ وہ دن کیا تھا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ میں تو انسان ہو کر نبی کا اپنے آپ کو عاشق کہتا ہوں، محب کہتا ہوں، نبی کا غلام بنتا ہوں، میں اس درد کو محسوس نہیں کر پا رہا۔ لیکن اللہ کی قسم مدینے کا ایک وہ اونٹ جانور، اللہ کی قسم وہ نبی کے اس دن کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ میں بتاؤں گا آپ کو ایک کھجور کا تنا اپنے نبی کا درد اور تکلیف کس طرح محسوس کر سکتا ہے۔ میں بتلاؤں گا آپ کو کہ صحابہ کے اوپر وہ کیا گزری۔ میں بتلاؤں گا اس دن جو فرشتے تھے، ملائکہ تھے، ان کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ اکبر۔ 12 ربیع الاول کا دن میں آپ کے سامنے وہ کچھ باتیں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے، میں فیصلہ کر دوں کہ ان کی وفات اللہ نے جہاں سے تذکرہ شروع کر دیا، صحابہ تھے نا، جب خبر پھیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو لوگ کہتے پھر ہمیں زندہ رہ کر یا یہ سارے چیزوں کیسے چلائیں گے، ہمیں تو پھر اس دین پر رہنا ہی نہیں چاہیے۔ مطلب بات ہی ختم ہوگی، جس نے دین دینا تھا، چلانا تھا، اسلام کو فتح دینی تھی، وہ اگر دنیا سے شہید ہو گئے، چلے گئے۔ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حدیث ہے، ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے، نہیں بیان کرتے، صحابی کہہ رہے ہیں، اور یہ قرآن کی آیت اتری آل عمران کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول جس طرح ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ افا اماتا او قتلا انقلبتم علی اعقابکم، اللہ کہتے ہیں یہ فوت ہو جائیں یعنی ان کو موت آ جائے، یا یہ قتل ہو جائیں یعنی ان کو دنیا سے کوئی ان کو شہید کر دے، یا ان کو اللہ تعالیٰ بلا لے، تم اپنے دین سے، اپنے اسلام سے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اللہ سوال کر رہے ہیں، پھر جاؤ گے؟ ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، بس جو پھر گیا اس بات سے کہ نبی چلے گئے ہیں دنیا سے اور یا شہید ہو گئے یا فوت ہو گئے تو وہ پھرنا چاہتا ہے اپنے دین سے الٹے پاؤں، ایڑیوں کے بل، اور میں اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا، جاؤ پھر جاؤ پھرنا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے سورہ آل عمران میں، قرآن کے اندر ہی لکھا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے نبی مر انہوں نے بھی جانا ہے، آپ کے دشمنوں نے جو اتنا مان کر کے آپ کو درد دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، مر انہوں نے بھی جانا ہے۔ میرے نبی دنیا سے چلے، آپ نے بھی جانا ہے، فیصلہ اس دن ہوگا آخرت کے دن، آپ اپنا حق ادا کر کے دنیا سے آ جائیں گے، یہ ظالم انکار کر کے آئیں گے، ان کا رب پکڑ لے گا۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، میت کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، یعنی موت آپ کو بھی آنی ہے، ان کو بھی آ جائے گی۔ اس کے علاوہ قرآن میں بہت سارے دلائل ہیں، اسی حدیثوں کے تھرو بھی آپ دیکھیں، میں تو ایک خاص آپ کے سامنے وقت کی وجہ سے جتنا ہو سکتا کر رہا ہوں بیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یمن کی طرف، غالباً یمن تھا یا کوئی اور علاقہ تھا، گورنر بنا کر بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو۔ جانے لگے تو کہتے انا راکب، میں سوار تھا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، اللہ کے وسلم پیدل چل رہے تھے، میری سواری کی لگام پکڑی ہے، جس طرح یار دوست محبت میں نہیں چلتے، یا سمجھے باپ اور بیٹا چل رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔
اور ساتھ ایک بات کہی، لا القانی بعد یوم ھذا یا عام ھذا، اے معاذ تو اس سال جا رہا ہے، اس دن کو جا رہا ہے، اس دن کے بعد یا اس سال کے بعد جب تو آئے گا واپس تو شاید تیرا گزر میری مسجد سے یا میری قبر کے پاس سے ہوگا، تیری میری ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے صحیح۔ حضرت معاذ رونے لگ گئے۔ دل جس نے ساری زندگی نبی کو اپنے سامنے دیکھا ہو، نبی کے ساتھ جنگیں لڑی ہوں، نبی کو اپنی اولاد سے بڑھ کر جو پیار کیا جاتا ہے، وہ نبی یہ بات کہے کہ معاذ، یعنی بھیجنے والا کہہ رہا ہے آج جا رہا ہے، یہ دیدار آخری ہے، اس کے بعد تجھے میرا دیدار نہیں ہوگا، میری قبر ہوگی یا میری مسجد ہوگی۔ حضرت معاذ کا دل پھٹ پڑا، رو پڑے دل سے، آنسو نکل آئے کہ باقی چیزیں بھول گئیں، کیا کہہ رہے کیا نہیں، اس درد کے ساتھ کہ میرا نبی مجھے یہ سفر جو روانہ کر رہا ہے دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبان سے بڑی دفعہ یہ بتلا چکے کہ میں نے چلے جانا ہے۔ ایک بڑھیا غلہ لینے آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آقا اسے کہتے ہیں تو اگلے سال آ جائیں، جو وقت دیا بعد میں تب آ جانا، ابھی نہیں پڑا بیت المال میں کچھ ایسا، یہ ابھی موجود نہیں تھا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی میں جو اگلے سال آؤں گی یا اس وقت پر جو آپ نے دیا ہے، مجھے آپ نہ ملے تو مجھے غلہ کون دے گا، مجھے پھر کون نوازے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنیے گا، آقا فرماتے ہیں میں اگر تجھے نہ بھی ملا، میں نہ بھی ہوا، میرا ابو بکر تجھے عطا فرما دے رضی اللہ تعالیٰ۔ یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں میرے آقا کی جدائی، وہ حدیث ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے ہی۔ اللہ اکبر۔ ایک محفل لگی ہوئی، میرے آقا ممبر پہ واعظ فرما رہے ہیں اور ساتھ فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو اللہ سے ملاقات کر لے یا پھر وہ بینما عندہ، وہ اس دنیا میں رہ لے، یا جو اللہ کے پاس ہے اس کے پاس چلا جائے، اللہ نے اسے اجازت دے دی ہے۔ یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ تو اس شخص نے اپنے اللہ کی ملاقات کو پسند فرما لی ہے۔ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اس نے کہا اللہ تیری رفاقت چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگ گئے، مجلس میں بیٹھے ہوئے آنسو نکل آئے۔ صحابہ پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی ایک آدمی کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ابو بکر صدیق دل پر کیوں لے کر رونا شروع کر دیا۔ کہتے انظروا الی الشیخ، دیکھو اس بوڑھے کی طرف، یہ کیسے رو رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ایسے نہیں اسے ہمراز نبوت کہا جاتا، ایسے نہیں یاران غار اللہ نے بنا دیا، ایسے نہیں کہا کہ افضل البشر بعد الانبیاء ہوا ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایسے نہیں اللہ نے بنا دیا، وہ اس کی فکر سوچ، اس کا علم تھا، اس کا لیول تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے ساتھیو تم غور کیوں نہیں کر رہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو اللہ اختیار دے کہ تو زمین پہ چاہے تو رہ لے، چاہے تو اللہ کے پاس آ جا؟ وہ میرے نبی سے بھی بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اس بات میں اللہ کے نبی اپنے جانے کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی ملاقات کو پسند کر لیا، اس دنیا سے چلے جانا۔ یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع سناتے ہیں سارے، بہت تذکرہ ہوتا ہے حج کا، فلاں کا، کھلوائے نا کتابیں ان کی، خطبہ حجۃ الوداع کی۔ کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خذوا انی مناسککم۔ اللہ کے اسلام سواری پر بیٹھے ہیں، ابو امامہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہی صحابی تھے، وہ کہتے ہیں راوی ہیں حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ جمرات کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنکریاں مار رہے ہیں اور اپنی سواری پر بیٹھے ہیں اور فرما رہے خذوا انی مناسککم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چاہتے ہو حج کے مناسک سیکھ لو، شاید اس حج کے بعد اگلے حج پر یا اگلے سال، اس سال کے بعد تمہاری میری ملاقات نہ ہو سکے، میں شاید دوبارہ تمہارے اندر موجود نہ ہو۔ اور اس دن جتنا لمبا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ بات اشارہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو تم میں موجود ہیں وہ غائبین کو جا کر یہ بات پہنچا دیں۔ اپنے کندھے کی ذمہ داری ان لوگوں پر ڈال دی کہ اب امت کا درس انہوں نے دینا ہے، ان علماء کے اوپر، یہ سننے والوں کے اوپر، کہ وہ اللہ کے نبی کے پیغام کو خود پہنچائیں گے آگے۔ اور ساتھ کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ آج دین مکمل کر دیا گیا، اللہ کی اس نعمت کو تم پر پورا کر دیا گیا۔ یہ صحابہ سب دیکھ رہے ہیں اور اللہ کے وسلم پوچھ رہے ہیں کیا میں نے پہنچا دیا؟ کیا میں نے دین مکمل کر دیا؟ کیا میں نے تمہیں وہ جو دین اسلام تھا پورا پہنچا دیا؟ گواہی لے رہے ہیں۔ جب سب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین پورا دے دیا، اور میں اللہ گواہ ہو جا میری اس بات پر کہ میں نے تیری ذمہ داری کو جو تو نے مجھے عطا کی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پورا کر دیا ہے۔ یہ بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے پاس تو، ہم اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہمارے پاس تو صرف جشن کی بات ہے۔
مناؤ جا کر جشن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا۔ جشن اس کا ہوتا ہے جو مشن پر چلے، جو مشن کو چھوڑ دے اس کا جشن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور بھی بہت سی جگہوں سے آپ کو یہ بات اس چیز کی مل جائے گی، کیونکہ وہ صورت ہے نا، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ مجلس لگائی ہوئی تھی، یہ بڑی پیاری حدیث ہے۔ تو بڑے کبائر صحابہ کرام جنگ بدر کے اندر شامل ہونے والے، اور وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بچے کو بلایا، لڑکا تھا جو نوجوان تھا، بھی 13-14 سال عمر ہوگی، نام ان کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں، یعنی عباس چچا ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں تو ان کے چچا زاد بھی ہیں، اللہ اکبر۔ تو عبداللہ ابن عباس اس مجلس میں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر نے قرآن کی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ یہ قرآن کی سورۃ النصر 30ویں پارے میں، کتنی چھوٹی سورت، آپ نے کبھی اس کا شان نزول پڑھا؟ یہ کیا ہے؟ یہ صرف فتح کی بات نہیں ہے، اس میں حضرت عمر نے سوال کیا، ترجمہ کرو بھائی اس کا، بڑے بڑے صحابہ سے کہا، کسی نے کہا اس میں اللہ نے فتح کی بات کی، کسی نے کہا اس میں اللہ نے اسلام میں اندر لشکروں کے لشکر آنے کی وہ خوشخبری سنائی ہے، کسی نے کہا کہ اللہ نے کہا اپنی تسبیح بیان کرو، میرے اسلام کے اوپر آنے کے بعد تم اللہ کی حمد و ثنا کرو، کسی نے کچھ کیا، لیکن وہ بات جو عمر سننا چاہتے تھے وہ کسی نے نہ کی۔ حضرت عمر نے اس بیٹے کو بلایا، عبداللہ ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور میں بیٹا آپ اس کی تشریح کریں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین، اس آیت، اس صورت میں اللہ نے اپنے نبی کی وفات کا تذکرہ کیا ہے، ان کی موت، ان کی دنیا سے جانے کی جو رحلت کی اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے نا، وہ انہی آیات میں کی ہے۔ یعنی آپ حکمت دیکھیں، دین مکمل ہو گیا، اسلام میں لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، میرے نبی اب آپ اللہ کی ثنا کریں، تسبیح کریں، استغفار کریں، آپ کے وہ ذمہ داریاں مکمل ہو چکی۔ تو اس شان نزول کو کیوں کو نہیں سناتا ہے؟ کیوں عقل رکھ کر آپ نہیں پڑھتے؟ آپ کو پتہ ہے وہ 29 سفر سے 13-14 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے ہیں، بہت زیادہ، 13-14 دن بیمار رہے ہیں۔ 29 سفر کے بعد اللہ کے وسلم کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوگی۔ جب وہ آئے نا جنت البقیع سے واپس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر داخل ہوئے، سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے درد کی وجہ سے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حقا کہتے واللہ فی راسی، اور میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں تو ساڑھے جو ہے نا معاشرے میں تو کیسے تنقید کرے گا نا، خاوند بیوی آپس میں ان کا مزاج، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیں، اپنے ہم سفر اپنی بیوی اپنی حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پتہ کیا کہتے ہیں، ما درک یا عائشہ، تیرے لیے کیا پریشانی ہے عائشہ، تیرے لیے کیا غم کی بات ہے، لو مت قبلی، اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہوگی، لو مت قبلی، یہ حدیث ہے صحیح، کروائیں ترجمہ جا کر کسی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر مجھ سے پہلے آپ فوت ہوگی، مجھ سے پہلے آپ فوت ہوگی، یعنی میں نے بھی جانا ہے، لیکن عائشہ اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہوگی پھر کیا ہے؟ فرمایا کہ فغسلتکی، تجھے غسل میں دوں گا، وکفنتکی، تجھے کفن میں پہناؤں گا، وصلیت علیکی، تیرا جنازہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاؤں گا، ودفنتکی، عائشہ تجھے دفن بھی میں کروں گا اس زمین میں، یعنی تیرے لیے میں موجود ہوں، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ہم سفر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ یہاں سے اس میں بھی بات ہے وفات کی، اور یہاں سے وہ تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہفتہ رہتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جسم کی حالت بخار میں اس طرح تھی، ہمارا ہوتا ہے نا بخار ٹمپریچر 90 99 100 101 102 اس حد تک، 103 پر تو لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ بخار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل چیزیں ہوتی تھیں، یعنی قوت، اللہ نے نبوت، یہ ان کا معجزہ تھا، بخار بھی ڈبل ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ کبھی چادر اوپر لیتے لیٹے ہوئے، کبھی اتار لیتے، کبھی نماز جب پڑھانے جانی کہ میرے اوپر مشکیزیں ڈالو، 7 مشکیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی بہایا گیا، اور اللہ کے وسلم مسجد نماز پڑھانے آئے، حالت بالکل اتنی ہے، ممبر پہ چڑھے، خطبہ دیا نماز پڑھانے کے بعد۔ وہ کفیت 3-4 دن 5 دن قبل حضرت عباس رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے کندھوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہارا لیا ہوا ہے، ٹیک لگے ہیں، جس طرح بیمار شخص جس کو سہارا دیا جیسے چلا نہ جاتا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاؤں دونوں زمین کے اوپر ایسے گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا کے پاؤں زمین پر نشان بنا رہے تھے، اس حد کی تکلیف، اور اللہ کے نبی